بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے۔ یہ گرہن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ والو، صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا وقت آتا ہے۔ اس کو یوٹیلائز کیجئے گا۔ اللہ والو، بات تو ہم کریں گے چاند گرہن کی، لیکن اس چاند گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اس صدی کا سب سے زیادہ اہم ترین موضوع ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، بظاہر بات تو ہم چاند گرہن کی کریں گے، لیکن چاند گرہن کے اثرات اس وقت کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ساری ویڈیو میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو منتخب کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو جو میں نے شروع میں کہا کہ اس صدی کی سب سے اہم ویڈیو ہے، تو اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس چاند گرہن کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہے، وہی روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے دنیا پر اثرات آتے ہیں، وہیں روحانیت، وجدان اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچیں، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، مستجاب ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو بڑی مشکل سے سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا گرہن ہے۔ حالانکہ یہ جزوی گرہن ہے لیکن اپنا اثر ضرور ڈالے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو چاند روشن نظر آئے گا لیکن یہ اپنا اثر ضرور ڈالے گا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، 45 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے سالوں میں لگنے والے تمام گرہن اس کے سائے میں ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، ان کی چابیاں اس گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ والو، رمضان جسے حضور کی امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گی، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے وقت یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیجئے گا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات آپ پر یا آپ کی دکان پر یا آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ رمضان چونکہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے راستے پر آ جائیں۔ رمضان جس میں قرآن مجید نازل ہوا، چاند گرہن لگ رہا ہے۔ اس مہینے میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی۔ دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر رہے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایکویریس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کیپریکون سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایریز سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جیمنائی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو رمضان کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں
ہیں اور اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی سے اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا پہلا چاند گرہن ہونے والا ہے، کیونکہ اتنے پاک مہینے میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور آج رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ 3 کام لازمی کر لیں، ہو سکے تو آج ہی کر لیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے کر لیں۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لیں گے، یہ 3 اعمال کر لیں گے، تو انشاءاللہ چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اور کم از کم جتنے بھی آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے دوست، رشتہ دار یا عزیز و اقارب ہیں، کوشش کریں کہ ان کو زبانی بتائیں یا اس ویڈیو کو ان تک شیئر کر دیں، تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو منفی اثرات ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ختم ہو جائیں۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں جو حاملہ ہیں، اور وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گی، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکتا ہے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گی، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا، یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جو چھوٹی سی لاپرواہی کر گیا، آج جس نے چھوٹی سی غلطی، کوتاہی کر دی، یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا اور چاند گرہن لگنے سے پہلے آپ نے یہ 3 اعمال نہ کیے، تو پچھتاوے کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن 14 مارچ 2025 جمعۃ المبارک کے دن میں آ چکا ہے۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج آپ کے پاس موقع ہے۔ اللہ والو، آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں، اور جو شخص یہ 3 کام کر لے گا، وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں کر لیا جائے گا، اس گھر کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا عمل کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتی ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا، حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو
دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ اے میرے مولا، تمام مسلمانوں کی ہر دم حفاظت فرما، ان سب کو اپنے حفظ و امان، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، یہ چاند گرہن لگنے والا ہے، اس کے تمام منفی اثرات سے امت مسلمہ کو بچا، حاملہ عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں اور جو شخص یہ 3 کام کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جس گھر میں کر لیا جائے گا اس گھر کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں اور بندشیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ضروری یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ، یہ 3 کام کر لیں۔ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گی، اب توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا یا کاٹ کے نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی بھی درود پاک 3 بار پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات اور نا امیدیوں اور مسائل کے بند دروازے کھولنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیں کہ یہ چاند گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو وقت بتانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ والو، یہ چاند گرہن سائنسدانوں کے مطابق رمضان المبارک میں 14 مارچ 2025 کا یہ چاند گرہن مکمل ہوگا، یعنی آج کے دن، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں مکمل طور پر چھپ جائے گا۔ اس دوران چاند کی روشنی سرخ ہو جائے گی، جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر شروع ہوگا اور 11:58 پر مکمل ہوگا اور دوپہر 3 بجے ختم ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن شمالی اور جنوبی امریکہ اور یورپ اور افریقہ کے لوگ اس کا مشاہدہ کر سکیں گے، جبکہ اس کے باہمی اثرات پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال پر بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یورپی ممالک کے تمام افراد اس چاند گرہن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان پر صرف اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ والو، جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से क्या होगा, जब आप अल्लाह के नाम से कोई भी अमल शुरू करते हैं तो इसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती आपका मुकद्दर हो जाती है। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है वो एक इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक इंशाअल्लाह आपकी चांद ग्रहण से मुकम्मल हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपने जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम करने हैं। आपने सबसे पहले अल्लाह का एक इसमें मुबारक या फत्ताहू को पढ़ना है। अपनी आंखों को बंद करके तवज्जो के साथ, खुलूसे नियत के साथ आपने इस यकीन से पढ़ना है कि अगर ग्रहण लगाने वाली ज़ात रब की है तो हमें बख्शने वाली ज़ात भी रब की है। अगर आजमाइशें रब की तरफ से हैं तो कामयाबियाँ भी रब की तरफ से हैं। चांद ग्रहण के मनफी असरात भी रब की तरफ से हैं तो इनका अजाला भी, इनकी हिफाजत भी, इनसे बचाव भी अल्लाह की तरफ से हैं। आपने या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू रब करीम का वो सिफाती नाम है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। ये चांद ग्रहण के वक्त क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अल्लाह के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम या फत्ताहू ऐसा है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है मुझे अपने इस नाम या फत्ताहू की, जो बंदा या फत्ताहू पढ़कर अपने रब से जो भी मांगेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा, हर परेशानी को दूर करूंगा, हर रुकावट और बंदिश से निजात दिलाऊंगा। अल्लाह वालों, आपने इस नाम को 21 बार पढ़ना है। या फत्ताहू पढ़ते साथ ही आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो जाएंगी। आपने जो पहला काम करना है, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि आपने या फत्ताहू को 21 बार पढ़ना है। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। अल्लाह वालों, या फत्ताहू को 21 बार पढ़ते दौरान आपने अपने दाएं और बाएं जानिब नज़र डाली है, यानी दाएं कंधे और बाएं कंधे पर नज़र डाली है। या फत्ताहू पढ़कर दाएं कंधे पर नज़र डालें, या फत्ताहू पढ़कर बाएं कंधे पर नज़र डालें। इसी तरह दाएं और बाएं कंधे पर नज़र डालते रहें, क्योंकि दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं। जब नेकी और बदी के फरिश्ते या फत्ताहू का नामा अमाल लेकर अल्लाह के सामने पेश होते हैं और फरिश्ते अल्लाह को बताते हैं कि तेरे बंदे ने चांद ग्रहण से बचने के लिए या फत्ताहू को पढ़ा है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने इस बंदे से राज़ी हूँ। इसे चांद ग्रहण के तमाम असरात से बचाना अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। फिर फरिश्ते गैब से आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी औलाद की हिफाजत करेंगे। अगर आप हामिला हैं तो आपके बच्चे की हिफाजत फरमाएंगे। आपकी औलाद, आपके कारोबार, आपकी नस्लों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने या फत्ताहू को एक एक नुक्ता बताए गए तरीके से पढ़ना है। अभी या फत्ताहू को 21 बार पढ़ लिया, अब आपका एक काम हो गया। अब आपने दूसरा काम जो करना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को पढ़ना है। ये कुरानी आयत आजमाइशों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। ये हदीस की रोशनी में है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप पर कोई आसमानी या ज़मीनी आजमाइश आती है, ज़लज़ले आते हैं, ग्रहण लगता है, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो आप जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। ये हदीस की रोशनी में है। आज मैं आपको अल्लाह वालों के अमाल बता रही हूँ, इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। बस आपने अल्लाह पर यकीन करके इस अमल को करना है और अपनी औलाद, अपने कारोबार और अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में देना है। वरना ये चांद ग्रहण बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। जो लापरवाही करेंगे वो फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद नतीजा खुद देख लेंगे। मैं तो खुद भी पढ़ सकती हूँ। आपको बताने और कहने का मकसद ये है कि आपने इस अमल, इन 3 कामों का खुद भी करना है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपने शेयर भी करना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो अमल करना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 2 बार हो गया। इसी तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को अपनी उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, इसके लफ्ज़ी मायने हैं कि ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह से बचने की कुव्वत, मगर अल्लाह की तौफीक से नदामत और शर्मिंदगी के साथ सच्चे दिल से तौबा करते हुए पढ़ना है कि अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों की वजह से तू नाराज़ है, अगर गुनाहों की वजह से ये आजमाइशें हैं, रमज़ान के महीने में ख़तरनाक चांद
چاند گرہن لگنا تیری نشانیوں کا اظہار ہے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن جتنی جلدی ہو سکے کر لینا ہے۔ جتنی جلدی کریں گے اتنی ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھ کر اب آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ڈالنی ہے اور 313 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب یہ 313 بار پڑھنے کے بعد تیسرا کام جو ہر ستارے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب چاند گرہن نکلے گا تو ہر برج پر اثر ڈالے گا، چاہے وہ ایکویریس ہو چاہے وہ کوئی بھی ستارہ ہو۔ اب آپ نے تیسرا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے پڑھ لیں، اگر کاروبار میں مزید ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ رمضان المبارک کے اس چاند گرہن کے خصوصی دن میں سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ والو، رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت اس برکت اور عظمت والے مہینے میں گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے انشاءاللہ اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد چوتھا کام کرنا ہے، وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ والو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں، یا جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اتنا صدقہ و خیرات کریں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کرم نوازی کے سائے میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ گرہن آپ کی زندگی میں پاکیزگی، عزت اور وقار لے کر آئے گا۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے تو اللہ والو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کر اللہ نوازے گا۔ دیکھیں پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔